रन को जाते हुए सर झुकाए हुए शहन रोकर कहा अलविदा 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 अलविदा। आया वक्ते सफर ए बहन आज हम हो रहे हैं जुदा अलविदा 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 अलविदा। शाह बढ़कर बहन के गले लग गए और दुखिया बहन से कहने लगे रो के कहने लगे मेरी मज़लूम प्यासी मुसाफिर बहन तेरा हाफिज खुदा अलविदा 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 अलविदा। जिससे डरती थे तुम वो घड़ी आ गई कि देखो चारों तरफ तीरगी छा गई तीरगी छा गई। दश्ते पुर हॉल में शाम होने को है लो मुसाफिर चला अलविदा अलविदा। है लेके बाली सकीना को आगोश में नन्हे नन्हे से हाथों के बोसे लिए रो के बोसे लिए शहन हसरत से बच्ची को तकते हुए आहा भर कर कहा अलविदा अलविदा। और बोला बेटे बोला बीमार बेटे से आखा मेरा अरे अब ना आएगा बेटा बाबा तेरा हर बाबा तेरा। मौत की आहटें
تیز ہونے لگی آ رہی ہے صدا الوداع الوداع جب تڑپ کر کہا میرے شیروں اٹھو آگے بھائی کو میرے رخصت کرو ہائے رخصت کرو ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا اے شہ کربلا الوداع 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 نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی ذکر کریں گے جناب زینب علیہ السلام کا کہ جنہوں نے واقعہ کربلا میں اپنی بے مثال شرکت کے ذریعے تاریخ کی سب سے عظیم جنگ اور جہاد و سرفروشی کے سب سے بڑے معرکہ کربلا میں کہ انقلاب کو رہتی دنیا تک جاوداں بنا دیا۔ حقیقت میں زینبی کردار حسینی کردار کا ہی ہے، اور اس معرکہ حق و باطل میں باطل کے وجود پر آخری ضرب حضرت زینب علیہ السلام نے ماری، جس کے بعد باطل کو سر اٹھانے کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ آج ذکر کریں گے زینب علیہ السلام کا۔ سب سے پہلے تعارف کرواؤں گی، ہمارے ساتھ نوحہ خواں ہیں سیدہ گوہر فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس محفل میں تشریف لائی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہیں اس وقت موجود ہیں سیدہ ہرا شیرازی، اسلامک اسکالر ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ آج کی محفل کے لیے آپ تشریف لے کے آئی ہیں، لیکن جس طرح گوہر فاطمہ نے الوداع کا ذکر کیا تو یہ ذکر کوئی آسان نہیں ہے، اتنا ہیوی ہارٹ کے ساتھ ہم سب لوگ ہیں، اور اسی واقعے کا ذکر کریں گے ہم سب سے پہلے۔ ہرا، میں چاہوں گی کہ واقعہ کربلا اور پھر شہادت امام حسین، اور اس کے بعد جب حضرت زینب کا جو رول ہے، کس طرح ہم ان کو دیکھتے ہیں، کس طرح انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، جو حالات ان کے سامنے آئے امام حسین کی شہادت کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، صاحب کوكب دری وصاحب وقار سکینہ، المدفون بارض المدینہ، جد الحسن والحسین، مولانا المصطفى الامجد المحمود الاحمد العبد المؤید عنی مصطفیٰ ابو القاسم محمد، وبعد السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میں ذکر امام حسین علیہ السلام میں اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے یوں آغاز کروں کہ مقتل شہ کی زمیں خون سے تر ہو کے رہی، مقتل شہ کی زمیں خون سے تر ہو کے رہی، زندگی اپنے ہی سینے کی سپر ہو کے رہی، اور نوک نیزہ کی بلندی تھی کہ سر ہو کے رہی، اور ظلم کے ابر چھٹے دی کی سحر ہو کے رہی، ظلم کے ابر چھٹے دی کی سحر ہو کے رہی، اور جبر کا نام و نشاں بھولا ہوا خواب ہوا، جبر کا نام و نشاں بھولا ہوا خواب ہوا، صبر شبیر کے سجدے سے ظفر یاب ہوا۔ میں سب سے پہلے دعا گوں کہ پروردگار عالم آپ کی پوری ٹیم کی، جی ٹی وی کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے ذکر امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا ہے، کیونکہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو
میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا ذکر بے شک، کروں گا. بے شک. اب وہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اپنی محدود قوتوں کے ساتھ کریں گے. وہ پروردگار ہے, وہ ہمارا ذکر کرے گا تو لامحدود قوتوں کے ساتھ کرے گا, بے شک. کائنات کے ذرے ذرے میں کرے گا. میں یہ بات آج 11 محرم کو نہ کروں تو پھر کب کروں, کہ کل جب ہم نے دیکھا کہ کائنات کا سب سے بڑا اجتماع ہوا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر. دنیا کے حالات چاہے کیسے بھی ہوں, لیکن انٹرنیشنل سروے ہے کہ پورے روئے زمین پر ہر 3 منٹ بعد کسی نہ کسی مجلس میں, کسی نہ کسی محفل میں, کسی نہ کسی پروگرام میں, کسی نہ کسی کانفرنس میں, کسی نہ کسی کاؤنسل میں, کسی نہ کسی آرگنائزیشن میں امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے. یہ ذکر حسین کا معجزہ ہے, کیونکہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کیا نوک نیزہ پر بھی بلند ہو کر, کائنات میں کسی نے ایسے اللہ کا ذکر نہیں کیا. اب حسین کے ذکر کو باقی رکھنا یہ خدا کی ذمہ داری ہے, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, آپ کی, میری, ہم سب کی صورت میں. اور تمام عاشقان آل محمد, عاشقان امام حسین علیہ السلام, امت محمدیہ کی صورت میں پروردگار عالم نے امام حسین کے ذکر کو باقی رکھا. اور ہم اس ذکر کو دیکھیں کہ یہ ذکر بلند کیسے ہوا. امام حسین نے اتنا بڑا کام کیا, یعنی مانور آپ دیکھیں کہ جب ایک نعرہ لگا شام سے کہ کوئی دین نہیں آیا, نعوذ باللہ من ذالک کہا گیا, کوئی قرآن نہیں آیا, یہ بنو ہاشم کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ڈھونگ تھا, تو وہ اٹھا اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جس کی رگوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون دوڑ رہا تھا. امام حسین اٹھے, اور آپ اکیلے نہیں تھے, آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کی خواتین ہیں. امام حسین علیہ السلام کا لشکر وہ ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور یعنی پرسوں جو شب تھی آپ نے خطبہ دیا, کہا میں فخر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے وہ اصحاب عطا کیے جو کسی کو عطا نہیں کیے, مجھے وہ اہل بیت عطا کیے جو کسی کو عطا نہیں کیے. مجھ سے زیادہ باوفا اصحاب کسی کے نہیں ہیں جیسے امام حسین کے تھے. تو مولا کے ساتھ ہر عمر کے افراد موجود ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک 6 مہینے کا بچہ ہے تو 85 سال کا ضعیف بھی ہے, 7-8 برس کے بچے بھی ہے, 13 سال کا کم سن بھی ہے, ننھی 4 برس کی مجاہدہ اسلام بھی ہے, آپ کی بہنیں بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, جو اللہ کے دین کو کے علم کو بلند کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہے. امام حسین آپ سوچئے اگر آپ گئی ہیں مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, میری دعائیں بار بار جائیں, اور آج کے دن کے صدقے سے دعائیں جو لوگ سامعین دیکھ رہے ہیں وہ جائیں, جو نہیں گئے وہ جائیں گے انشاءاللہ, جا کر دیکھیں گے. میں کیونکہ ذاتی طور پہ اس کیفیت کو جانتی ہوں کہ جب ہم جاتے ہیں مدینے تو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ہم روضہ رسول سے جب واپس آتے ہیں نا, آپ یقین کیجئے کہ ہم تو آ جاتے ہیں لیکن ہماری روح وہیں رہ جاتی ہے. کسی عام زائر کے لیے, عام مسلمان کے لیے قبر رسول چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, بہت مشکل ہوتا ہے. آپ سوچئے جو مدینے کی گلیوں میں رہتے تھے, جن کا بچپن مدینے کی گلیوں میں گزرا, جو رسول اللہ کے سینے پر سویا کرتے تھے, وہ حسین جو رسول اللہ جن کو اپنا لعاب دہن دیتے تھے, جن کے گلوئے مبارک پہ بوسے دیا کرتے تھے, آپ کی انگلی پکڑ کر جو ہے مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے, آپ کی گود میں بیٹھا کرتے تھے, اس حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا. امام حسین اس کے باوجود اپنے نانا کے وطن کو خیر آباد کر کے پھر مکے گئے تو اپنے حج کو عمرے میں آپ نے تبدیل کیا. آپ پوچھئے کسی بھی حاجی سے کہ کیسا کیا مقام ہوگا کہ حج کا موقع ہے, لیکن حرمت مکہ کے لیے, حرمت بیت اللہ کے لیے امام حسین نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا. 8 ذی الحج کو آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا اور آپ کربلا کی جانب رواں دواں ہو گئے. منازل طے کرتے گئے اور سرزمین کربلا پہ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ پہنچا اور پھر پانی بند کر دیا گیا. میرا سوال ہے آپ سے اور تمام سامعین سے کہ مجھے بتائیے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام اگر اینڑیاں رگڑ کر چشمہ زمزم کو جاری کر سکتے ہیں تو یہ بھی وارثان نبوت ہیں, یہ خانوادہ رسالت ہیں, یہ فخر ابراہیم اور فخر اسماعیل ہیں. اگر چاہتے تو فرات چل کر ان کے قدموں میں آ جاتا, دعا مانگتی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا تو ان کے لیے بھی پانی حاضر ہو جاتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ نے دکھایا یہ مجبور
لوگ نہیں ہیں, یہ صاحب اختیار ہیں. ظلم کرنے والوں نے ظلم کی انتہا کی, انہوں نے شان مظلومیت دکھائی, اور کائنات میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ظلم ہار گیا, مظلوم جیت گئے, پانی ہار گیا, پیاسے جیت گئے. جب روز عاشور نمودار ہوئی, امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانیاں دی کہ تا قیامت اس کی مثال نہیں مل سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ شب عاشور مولا کہہ رہے ہیں چراغوں کو بجھا دیا, اور کہہ رہے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. جنت کا مقام دکھا دیا, کہتے ہیں میں بشارت دیتا ہوں, تم یہاں تک میرے ساتھ آگے ہو, کافی ہے, حسین کے لیے کافی ہے. مسلم بن اوسجہ, زہیر ابن قیم, حبیب ابن مظاہر, جناب جون, حضرت عباس سے علمدار, یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مولا اگر ہمیں بار بار مارا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر مارا جائے, پھر ہمارے جسموں کی راکھ بنا دی جائے, تب بھی ہم آپ پہ جان فدا کرنے سے باز نہیں آئیں گے. اور مسلم بن اوسجہ کا جملہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جانوں کو ہم آپ پہ قربان کرنا چاہتے ہیں, کاش یہ مصیبت آپ سے دور ہو جائے اور ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں. یہ جذبہ ہے, یعنی کائنات, مولا نے تو بیعت اٹھا لی, کہتے ہیں میں بیعت اٹھا رہا ہوں, آپ چلے جائیے. لیکن کائنات میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا بیعت اٹھانے کے بعد جو ہے وہ جفا ہوتی ہے, یہاں بیعت اٹھانے کے بعد وفا ہوئی ہے, اور دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے روز عاشور. اور یہ وہ وفا ہی ہے ہیرا جو آج تک ہمارے ساتھ چل رہی ہے اور ہمیشہ رہتی, دنیا تک چلتی رہے گی. بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید بات کرتے ہیں کہ حضرت زینب علیہ السلام نے جو ہے کس طرح ان تمام حالات اور مصائب کا مقابلہ کیا اور کس طرح مشعل راہ بنی ہمارے لیے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے آگے واپس, اور بات ہو رہی ہے اس وقت جو ذکر ہو رہا ہے حضرت امام حسین کا. ہمارے ساتھ ہیرا شیرازی ہیں, اسکالر ہیں. ہیرا, اسے کمپلیٹ کرنا تھا آپ نے, پھر اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ حضرت زینب نے کس طرح ان حالات کا مقابلہ کیا. بالکل, میں ذکر کر رہی تھی بریک سے پہلے کہ امام حسین علیہ السلام کی آپ قربانیاں دیکھیں, جیسے ہم بریک کے دوران بات کر رہے تھے کہ جب ان قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہماری آنکھیں خود بخود نم ہو جاتی ہیں. پانی کو آج بھی حسین سے بہت پیار ہے, جگہ جگہ حسین کے نام کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں پانی کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی, اپنے بچوں کی قربانیاں, اپنے عزیز و اقارب کی قربانیاں, اپنے اصحاب کی قربانیاں. یعنی ایک ہستی ہیں جن کو کہتے ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام, جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. وہ دکھنے میں بالکل شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, بالکل ہو بہو رسول اللہ کی شبیہ تھے. اور امام حسین علیہ السلام نے جب ان کو بھیجا میدان کربلا کے لیے تو آسمان کی جانب نگاہ کی اور کہا پروردگار تو گواہ رہنا میں اسے بھیج رہا ہوں جو میرے نانا کی شبیہ ہے. جب مجھے میرے نانا کی یاد ستاتی تھی تو میں علی اکبر کا دیدار کر لیا کرتا تھا. اور حضرت علی اکبر رخصت ہونے لگے تو کہا علی اکبر اگر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. انہوں نے کہا بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے. انہوں نے ابھی کہا کہ یہ مجبور لوگ نہیں ہیں, صاحب اختیار ہیں, لیکن انہوں نے شان مظلومیت دکھائی کہ کس طرح سے حالات کا سامنا کر سکتے صرف اللہ کی رضا کی خاطر. اور یہ صبر کی ایک بڑی بہترین مثال ہے. انہوں نے کہا بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے. تو امام حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہن میں دے کر دیکھو. تو انہوں نے جیسی زبان لگائی فوراً نکال لی. کہتے ہیں بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے ہیں. اور خطیب خارزمی جن کو اختب الخواتب بھی کہتے ہیں, مقتل نویس ہیں, انہوں نے امام حسین کے دردناک واقعات لکھے میدان کربلا کے. وہ کہتے ہیں کہ مولا کے ہونٹ پیاس سے اتنے خشک تھے, یعنی سوچئے جو کوثر کے مالکان ہیں, جو وارثان ہیں, جو ساقی کوثر ہیں, آپ سوچئے کہ ان کے ہونٹ پیاس سے امام حسین, گرمی کی شدت تھی میدان کربلا میں اور شدید گرمی تھی, اتنی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. مولا کے ہونٹ پیاس سے اتنے خشک تھے کہ دونوں ہونٹ آپس میں متصل ہو چکے تھے اور آپ کی زبان بالکل خشک تھی, اتنی کہ آپ کے جو ہے وہ تالو سے اوپر جو دہن ہے اس سے چپک گئی تھی آپ کی زبان. اور جب آپ بولتے تھے تو خون جاری ہوتا تھا آپ کے منہ سے. یہ حالت تھی پیاس کے عالم میں, لیکن آپ کا جذبہ قربانی دیکھیے. آپ کہتے ہیں اس کے باوجود اپنی ساری قربانیاں پیش کر دی, پھر بھی کہتے ہیں 18 سال کا علی اکبر یعنی جو شبیہ مصطفیٰ ہے, ان کے کلیجے میں برچی کا پھل لگا,
6 مہینے کا بچہ، آپ تصور کیجئے 6 مہینے کا بچہ، اولاد کیا چیز ہوتی ہے، اپنے بابا کے ہاتھوں پر جب لے کر آئے حضرت علی اصغر کو، تو کہتے ہیں وہ فوج جو شقی تھی، جو جن کے قلب بڑے سخت تھے، وہ منہ پھیر پھیر کر رو رہے تھے حضرت علی اصغر کی پیاس کے عالم کو دیکھ کر، اور حرملہ نے جب تیر چلایا، وہ تیر چلا جو جنگلی بڑے بڑے جانوروں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان کے گلے پہ وہ تیر لگا۔ امام حسین نے اس قدر قربانیاں دی، اس کے باوجود آپ اللہ کے دین کا علم بلند کر کے ان لوگوں کو وعید کر رہے ہیں کہ تم میرے قتل سے باز آ جاؤ۔ تم نہیں جانتے میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں، میں جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، کہ میرے قتل سے باز آ جاؤ۔ ان کو پھر بھی ڈرا رہے ہیں، ان کو پھر بھی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آیا ہوں، لیکن وہ نہیں باز آئے۔ تو امام حسین نے کہا کہ اگر نانا کا دین حسین کے خون کے بغیر نہیں بچ سکتا تو اے تلوارو آؤ حسین کے جسم کا ریزہ ریزہ کر دو۔ اور وقت آخر جب آپ کی گردن پر تلوار چل رہی تو آپ کے لب ہل رہے ہیں اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار حسین کا دل تیرے غیر کی جانب جھک نہیں سکتا، میں نے تیری محبت میں اپنے بچوں کی یتیمی کا بار اٹھا لیا، پروردگار حسین کو پرواہ نہیں ہے کہ حسین کے جسم کا ریزہ ریزہ ہو جائے لیکن تیرا دین بچ جائے۔ یہ جذبہ قربانی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، ہم سب بہنیں ہیں نا، بہنوں کو بھائیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو اتنی محبت تھی امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ کا ایک دن نہیں گزرتا تھا مولا حسین کا چہرہ دیکھے بغیر۔ روزانہ امام حسین علیہ السلام سے آپ ملاقات کرتی تھی۔ وہ زینب کہ آپ کو رونے نہیں دیے گئے امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ آپ روئی نہیں ہیں۔ اور پھر جب امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے لاشیں بکھرے ہوئے اور آپ ایک جملہ کہہ رہے ہیں پروردگار میں نے تجھ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں پایا۔ آپ شکر کا عالم دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کی لاشیں کو بلند کر کے کہہ رہی ہیں پروردگار اللہم تقبل ھذا منا قلیل القربان، پروردگار ہماری اس قلیل سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جن کے ذکر میں اپنا حصہ شامل کروں، ہم سب مل کر بی بی کو خراج پیش کریں تو یوں کہوں کہ روح وفا مزاج حیا پے کرے حجاب، وہ جس کے سائے سے بھی گریزاں تھا آفتاب، لیکن گہن میں دیکھ کے زہرا کا ماہتاب، آیا کچھ اس طرح سے طبیعت میں انقلاب کہ بعد از حسین صبر کا عکاز بن گئی، بنت علی جلال میں عباس بن گئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بیویوں کو جمع کر رہی ہیں اور وہاں جشن ہو رہا ہے یزیدی فوج میں، نقارے بج رہے ہیں اور شادیانے بج رہے ہیں اور محفل سج رہی ہے، اور یہاں پر علی کی بیٹیوں کے خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ بی بی زینب ایک عورت آج کی خاتون اگر زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرنا چاہتی ہے، کردار زینبیہ کو اپنانا چاہتی ہے، تو کردار زینب میدان کربلا میں دیکھیں کہ خدا کے دین کی سربلندی کے لیے آپ علی کی بیٹی ایسے نہیں، زینب اپنے باپ کی زینت، عام باپوں کی زینت ہونا اور ہوتا ہے، علی مرتضیٰ علیہ السلام جیسے بابا کی زینت ہونا اور ہوتا ہے۔ بی بی زینب نے اپنے کردار سے دکھایا کہ ایک جانب آپ ہونے والے وقت کے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی حفاظت کر رہی ہیں، آپ نے امام سجاد علیہ السلام جو 24 سال 23 سال کے ہیں ان کو اپنی پشت پر اٹھایا، بیمار تھے ان کو اٹھایا، امامت کی حفاظت کر رہی ہیں، باہر لے کر آئیں بیویوں کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے، پھر جلی ہوئی قنات کے اندر بٹھایا، حفاظت کر رہی ہیں علی کی بیٹی عباس علمدار کی طرح، اور پھر بھیج رہی ہیں جناب ام کلثوم کو کہ جو بچے، کیونکہ اندھیرا بہت تھا، روشنی نہیں تھی، کہتی ہیں کہ جاؤ بچوں کو جمع کرو، اور نہ جانے کتنے بچے تھے جب لاشوں کو پامال کیا گیا تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کر شہید ہو گئے۔ یہ بی بی زینب وہ ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس بات کو درک کرنا بڑا مشکل ہے کہ انہوں نے اپنی پوری نسل امام حسین علیہ السلام پہ قربان کی۔ تصور نہیں کر سکتے اس کا۔ آپ کے 2 بیٹے تھے اون اور محمد، اون بن عبداللہ بن جعفر طیار، محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار، دونوں کو امام حسین علیہ السلام پر صدقہ کر دیا، آپ روئی نہیں۔ اور آپ کے بھائی جناب مسلم بن عقیل، چچا زاد بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے کوفے میں شہید ہوئے، 2 کربلا میں شہید ہوئے، آپ کی ایک بیٹی جناب حمیدہ یا عاتقہ تاریخ میں نام ملتا ہے، وہ شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کر شہید ہو گئیں، یعنی آپ
قربانیوں کا عالم دیکھیے. اور پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ بہت ساری خواتین تھی جو آج کی خاتون سنیں کہ وہ جن کے نام تاریخ ڈھونڈنے سے قاصر ہے, کسی کو نہیں پتا وہ کون تھی, لیکن میدان کربلا میں بی بی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بی بی دربار میں جاتی تھی شہزادی شہزادیوں کی طرح جاتی تھی, بیویوں کے حلقے میں جاتی تھی اور ایک جلوس کی صورت میں جاتی تھی, درمیان میں علی کی بیٹی ہوتی تھی اور گرد حلقہ کیے ہوئے وہ خواتین ہوتی تھی جن کے نام ہم نہیں جانتے, لیکن تاریخ کہتی ہے وہ آتی تھی اور پھر حکم دیا جاتا تھا میدان کربلا میں وہ بیوی کے ساتھ مل کر مرثیے پڑھتی تھی, وہ نوحے کرتی تھی, جس سے آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ آپ کی والدہ جب تذکرہ کرتی تھی روتی تھی گریا کرتی تھی, ہم محبت میں کرتے ہیں, وہ واقعاً میدان کربلا میں دیکھا گیا کہ وہ خواتین بی بی کے ساتھ مرثیے کرتی تھی, نوحے کرتی تھی. میری بہن یہ سنت زینبیہ ہے جس کو ہم بیدار کرنے کے زمانے میں شعار حسینی کو کا علم بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ بی بی کے ساتھ مرثیے پڑھتی تھی, نوحے پڑھتی تھی وہ خواتین, اور پھر حکم دیا جاتا تھا ان کی کمروں میں نیزے چبھو, ان کو مارو گرم کر کے تاکہ زینب کا ساتھ چھوڑ کے چلی جائیں. ان کو مارا جاتا تھا, وہ چلی جاتی تھی, ٹیلے کے پیچھے سے گھوم کر پھر واپس آ جاتی تھی. وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ جو ان کے در پر آ جاتا ہے اسے خریدا نہیں جا سکتا, وہ دار پر چڑھ جاتے ہیں لیکن ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے. بی بی زینب جب دربار میں جاتی تھی اور بی بی نے یزید کو للکار کر کہا تھا, یزید جسموں پہ راج کرنا اور ہوتا ہے, دلوں پہ راج کرنا اور ہوتا ہے, ہم دلوں پہ راج کرنے والے لوگ ہیں. یزید کی حکومت تھی, اس کی سپاہ تھی, اس کے سالار تھے, لیکن آج آپ شام میں جائیے تو جگہ جگہ سائن بورڈز لگے, ویلکم ان دا سٹی آف سیدہ زینب, اپنے نام حکومت کرائی علی مرتضیٰ کی بیٹی نے. اور پھر بی بی نے جو خطبات دیے لہجہ حیدری کے اندر ہم دیکھتے ہیں, میرے پاس وقت ہے جی بالکل بتائیے, ہم بریک پہ جاتے ہیں کیونکہ اندازہ مجھے نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے لہجہ حیدری میں گفتگو, جس کی چادر کی تلوار کی دھار نے علی مرتضیٰ کی ذوالفقار والا کام کیا اسے زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں, جس کے لہجے کے گھن گرج نے عباس علمدار کی تلوار والا کام کیا اسے زینب عالیہ کہتے ہیں. اور لہجہ حیدری میں جب آپ بولتی تھی, اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اصحاب امام علی علیہ السلام جو کوفے میں جنہوں نے مولا کائنات کا وقت دیکھا تھا, علی کو بولتے ہوئے دیکھا تھا, علی کے خطبات سنے تھے, وہ لوگ شاہد ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب علی کی بیٹی بولتی تھی ایسا لگتا تھا علی مرتضیٰ کلام کر رہے. آپ کی آواز کا بھی پردہ رکھا گیا, آپ لہجہ حیدری میں بولتی تھی, ایسا لگتا تھا آپ کی آواز میں وہ روب و دبدبا, وہ جلال تھا کہ سکتا تھا. بالکل ہیرا, اسی لیے کہا کہ زینبی کردار جو ہے حسینی کردار کا دوسرا نام ہے. آپ سے مزید اس پہ ہم بات کرتے ہیں, خاص طور سے حضرت زینب علیہ السلام کی جو خطبات ہیں ان میں سے جو قابل ذکر ہے, جو ہم سب کے لیے مثال ہے, اس کا ہم ذکر کریں گے. لیکن یہاں لیں گے ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. جی بریک سے آگے واپس, اور بات ہو رہی ہے اس وقت, ذکر ہو رہا ہے حضرت زینب علیہ السلام کا اور ان کے خطبات کا. میں ہیرا آپ سے کہہ رہی تھی کہ کوئی ایسا قابل ذکر, ویسے تو سبھی قابل ذکر ہیں, لیکن جو ہم اس وقت جو ہم فیس کریں, خاص طور سے خواتین کی جو لائف ہے اس میں اسٹرگل کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے, لیکن وہ ایک مثال ہیں کیونکہ خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں. تو کیا کہیں گی آپ؟ بالکل میں عرض کری تھی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نہ صرف بی بی بلکہ جناب ام کلثوم مولا کائنات علی مرتضیٰ کی دوسری بیٹی, وہ بھی جہاں بی بی تھک جاتی تھی اس کے بعد بی بی ام کلثوم آغاز کرتی تھی, وہیں سے اسی فصاحت اور بلاغت اور اسی انداز کے ساتھ وہ بھی لہجہ حیدری میں گفتگو کرتی تھی. اور دربار ابن زیاد کے اندر بی بی ام کلثوم کا جو خطبہ خصوصیت سے میں ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ بی بی نے ان کے نفوس کو جھنجھوڑا. آج کی خاتون سنیں, خاتون کمزور نہیں ہوتی, خاتون کو پروردگار عالم نے وہ جذبہ قربانی دیا ہے, جذبہ ایثار دیا ہے, جو ساری زندگی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے, اسٹرگل کرتی ہے. آپ نے صرف اپنے لیے زندگی نہیں گزارنی, ایک ہدف طے کرنا ہے اپنی زندگی کا کہ آپ دوسروں کے لیے بھی کچھ کریں, آپ اپنے دین کے لیے بھی کچھ کریں. ورنہ حکومت, دولت, پیسہ تو یہ یزیدیوں کی بھی خواہشات تھی, وہ بھی حکومت چاہتے تھے, وہ بھی دولت چاہتے تھے, وہ بھی گورنری چاہتے تھے. پھر حسینی کردار کہاں ہے؟ اگر ہم بھی انہی چیزوں میں پھنس گئے, ہم نے کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور کرنا ہے کہ ہم کل کو روز محشر جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مقام محشر پر موجود
دو تو ہم ان سے کہہ سکیں کہ ہم آپ کی کنیز ہیں، ہم آپ کے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے واقعاً اس دنیا میں کوشش بھی کرتے رہیں۔ یہ کردار زینب ہے جس کی آج سخت ضرورت ہے۔ میں میسج دینا چاہتی ہوں بحیثیت خاتون کہ اگر ایک دودھ پیتا بچہ بھی اپنی گود میں لے کر آپ کو اللہ کے دین کے لیے لبیک کہنا پڑے تو آپ حاضر ہو جائیے خدا کے دین کو لبیک کہنے کے لیے، کیونکہ خاتون کمزور نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا کہ بی بی ام کلثوم نے جب خطبہ دیا لہجہ علی کے اندر ابن زیاد کے دربار میں تو لوگ اپنی داڑیاں نوچ رہے تھے، اپنے منہ پہ تماچا مار رہے تھے۔ ضمیر کو جھنجھوڑنے والی کو علی کی بیٹی کہتے ہیں، لوگوں کے نفوس کو بیدار کرنے والی کو علی مرتضیٰ علیہ السلام کی بیٹی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے تھے ہمیں خبر ہی نہیں تھی کہ ہم کتنی غفلت میں تھے، ہم سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا، کیونکہ صرف ظلم کرنے والا گناہ گار نہیں ہے، ظلم کو دیکھ کر اس پہ خاموش رہنے والا بھی گناہ گار ہے اور وہ بھی مجرم ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہے۔ جس طرح سے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کا ساتھ دینے والا بھی اس اجر میں شامل ہے۔ جیسے جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کے نام زیارت میں شامل ہو گئے۔ حدیث قدسی ہے جب ہم زیارت کرتے ہیں تو الفاظ ادا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک، ہمارا سلام ابا عبد اللہ الحسین پر اور ان ارواح پر جنہوں نے حسین پر خود کو فنا کر دیا، خود کو قربان کر دیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، امام حسین آج بھی ہمارے منتظر ہے، کربلا آج بھی ہماری منتظر ہے۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم حسین سے کیا چاہتے ہیں۔ جب حسین کربلا سے نکلے تو لوگوں نے معجزات دیکھے رسول اللہ کے بیٹے کے، آپ قدم قدم پہ معجزات دیکھتے ہوئے گئے۔ عبداللہ بن متی کے کنویں آج بھی مدینے کے جوار میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا تھا مولا میرے کھارے پانی کے کنویں مولا نے میٹھے کر دیے، وہ دنیا چاہتے تھے، حسین نے دنیا دے دی، اور نے آخرت مانگی تھی، حسین نے آخرت دے دی۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم حسین سے کیا چاہتے ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہمیں آج بھی پکار رہی ہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم زینب کو کیسے لبیک کہتے ہیں۔ اور بی بی نے وہ خصوصیات وہاں پر بیان کی، اُعطینا العلم والحلم، ہمیں علم عطا ہوا، حلم عطا ہوا، فصاحت، بلاغت، صباحت والمحبت فی قلوب المؤمنین، ہم مومنوں کے دلوں پر راج کرنے والے لوگ ہیں۔ آج میرا آپ کا ہم سب کا خراج عقیدت بی بی کی بارگاہ میں وہ 1400 برس پہلے والی صدا کا کو مقصد بھی یہی ہے، بالکل دنیا کے سامنے نمایاں کرتا ہے کہ واقعاً آج بھی لوگوں کے دلوں پر حاکم ہے، حکومت اور کرتے ہیں۔ ہمیشہ اسی طرح حکومت کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ہیرا، آپ ہمارے پروگرام میں اس وقت آئیں اور اس ذکر کی محفل کو جو ہے آپ نے ذکر سے زینب علیہ السلام کے اس معطر کیا۔ اور یہاں پہ آپ کو بھی کہوں گی میں گوہر فاطمہ کہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ آئیں، اور آپ چاہوں گی کہ آپ جو ہے ہمیں کلام جو ہے وہ سنائیں، اور آپ کو کہیں گے کہ یہاں پہ ایک بریک لیں گے، لیکن پہلے ہم گوہر فاطمہ سے جو ہے نوحہ سنیں گے۔ رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زنا، بھائی سے دم صبح ہو بچھڑ جائے گی زنا، سونے دے سکینہ کو کہ پھر سونا سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رونا سکے گی، اصغر سے ملاقات پھر ہو نہ سکے گی، گھبرائے ہوئے لال ہے
सहमी हुई माए कि जी भर के मैं ले लूं अली अकबर की बलाएं लेना है अभी मोहम्मद की बलाएं कल कौन सुनेगा मेरी आहो बुका भी के होगा ताहे खंजर मेरे भाई का गला भी खैमा तो कुजा सर पे न होगी ये रिदा भी हर चंद के बच्चों की अभी प्यास है बाकी कुछ आँख की हसरत है तो कुछ आस है बाकी कि लेकिन मेरा भाई मेरा अब्बास है बाकी ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैना क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का और मैं तो क्या खुद कसीदा पढ़ते हैं मैं तो क्या खुद कसीदा पढ़ते हैं मेरे बारा इमाम ज़ैनब का मेरे बारा इमाम ज़ैनब का और तेरे दर पर भी आएगा जिब्रील तू भी हो जा
غلام زینب کا تو بھی ہو جا غلام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اور اللہ اللہ ہر تیری قسمت تجھ کو آیا سلام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اسم اعظم ہے نام زینب کا. جزاک اللہ. میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میرے 12 امام زینب کا. ذکر ہو رہا ہے زینب علیہ السلام کا اس محفل میں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے راحت گابا منقبت خواں ہیں, آپ کو ویلکم کرتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ, مذہبی اسکالر ہیں, آپ سب جانتے ہیں, ان سے ملتے ہیں اور اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور میں سمجھتی ہوں یہ ایک ایسا ذکر ہے, جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں تو خود بخود جو ذکر کی محفل ہوتی ہے تمام ثواب اور جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو بیٹھے ہوتے ہیں, ان سب کو مل رہا ہوتا ہے. سروت صاحبہ یہیں سے بات اسٹارٹ کرتے ہیں کہ بی بی زینب علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بہت کم ہمارے سامنے ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جب آج کے دن ان کا ذکر کریں تو پہلے ان کی ولادت کا کیوں نہ ذکر کریں آپ سے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی 1 رجب کو اور 1 شعبان کو. اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر گئے. اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا جان آپ اس بچی کا نام ویسے ہی تجویز کیجئے جیسے کہ اس گھر کے دیگر بچوں کا نام آپ نے تجویز کیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس بچی کا نام علی رکھیں گے. تو جب اس وقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی سفر پہ تشریف لے گئے ہوئے تھے, اور جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے اپنی نور نظر لخت جگر کو اپنی گود میں لیا, نہ جانے مولا کائنات کو کون کون سی منزلیں یاد آ گئیں کہ مولا کائنات نے بے اختیار کہا کہ زینب یہ تو باپ کی زینت قرار پائی. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رکھا. اور ہمیں یاد آتا ہے کہ دیکھیں ہمارے اگر ناظرین میں کوئی ٹیچرز بھی ہوں تو وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے میری تائید کریں گے کہ کسی بھی شخصیت کی نشو نما جو ہوتی ہے بتدریج ہوا کرتی ہے, اور اس میں اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کا بڑا ہاتھ ہوا کرتا ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کیا عظیم فیملی بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ کے نانا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سید و سردار, اور آپ کی نانی ام المومنین ملیکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ, اور آپ کے دادا سردار کعبہ اور متولی کعبہ چاہے زمزم کے مالک حضرت ابو طالب علیہ السلام, اور آپ کی دادی جن ملیکہ امامت جن کے لیے دیوار کعبہ میں نیا دروازہ بن گیا یعنی فاطمہ بنت اسد, اور آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ کے بابا وہ تھے جو کہ مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین سید الوسیعین شیر خدا امیر عرب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور آپ کو خدا نے 2 بھائی وہ عطا فرمائے جو کہ جوانان جنت کے سردار یعنی امام حسن اور امام حسین ہیں. اور ایک بھائی کا اور میں تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ جس کے لیے شاعر نے کہا کہ غازی عباس تو کتنے نصیبوں والا ہے, تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے. تو اس عظیم فیملی بیک گراؤنڈ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا. ہمارے ہاں عموماً جو ہوا کرتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان میں اگر کوئی بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی شخصیت دب جاتی ہے. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اتنی عظیم شخصیت ہے کہ اس عظیم شخصیت کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. اس لیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے
عظیم وہ جو یعنی ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، قبل از کربلا اور اس کے بعد کربلا اور اس کے بعد بعد از کربلا۔ تو جب ہم قبل از کربلا کی بات کرتے ہیں تو آج کل فیمنزم کا بہت زیادہ دور نظر آتا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم آج کل کے معاشرے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ عورت کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک اتنے عظیم اسٹرانگ کیریکٹر کا نام ہے کہ جس وقت جناب زینب کی شادی ہو رہی تھی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے، تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے نکاح نامے میں یہ شرط لکھوائی تھی کہ جب میرے بھائی کربلا معلیٰ کی جانب جائیں تو پھر مجھے بھی اپنے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔ آج کل کے اس دور میں نکاح نامے پر کوئی شرائط نہیں لکھ پاتا، اور اس دور میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اتنی عظیم شرط لکھوائی تھی۔ دیکھیں یہ ایک زندہ مثال ہے ہمارے سامنے جو ہمیشہ رہے گی۔ ابھی آپ نے کہا کہ بعد از کربلا جب شہادت ہوئی ہے حضرت امام حسین کی، اس کے بعد کا جو کردار ہے اس پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے، تو اس کا ذکر کریں گے، کیا میدان کربلا میں ان کا کیا اس وقت جو ہے رول رہا؟ اچھا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی کربلا، قبل از کربلا، اس کے بعد کربلا اور اس کے بعد بعد از کربلا۔ تو ابھی قبل از کربلا تو ہم نے ذکر کر لیا، اب ہم کربلا کے واقعے میں ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک عظیم آہنی کردار نظر آتا ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ رسول امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں کبھی بھی خیمے سے باہر نہیں نکلی، اور جب تک امام حسین علیہ السلام زندہ موجود تھے، لیکن جناب زینب کی ایک عظیم شخصیت تھی، یعنی خواتین میں جناب زینب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ جب بھی کوئی آ کر کوئی بات کہتا ہے تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے کہتا ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی حضرت عباس سے اسے اپنے ماجائے حسین تک کہلاتی ہیں۔ تو یہ ایک عظیم کردار ہے، یعنی عورتوں میں سید و سردار کی حیثیت جناب زینب کی ہے، اور مردوں میں سید و سردار کی حیثیت امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ ہم قبل از کربلا کی جو بات کرتے ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ایک عظیم اسٹرانگ شخصیت ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کوفے میں اور مدینے میں جو لوگ دین و شریعت کی عورتیں تعلیم لینا چاہتی تھیں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آتی تھیں، اور تفسیر قرآن جناب زینب سلام اللہ علیہ دیا کرتی تھیں۔ تو ہمیں کربلا میں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ایک عظیم شخصیت نظر آتی ہے، اور وہ عظیم شخصیت جن کے ذکر کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی۔ میں آج کی اس نشست میں یوم شب عاشور کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی حسین سے کہا کہ بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، اور یہ بات کسی صورت سے جناب زہیر بن قین کے کانوں میں پہنچ گئی، اور جناب زہیر بن قین نے فرمایا کہ اصحاب حسین کو اکٹھا کر کے کہ علی کی بیٹی کو ہماری وفاداری پر اعتبار نہیں ہے، اور اصحاب حسین نے اپنی تلواروں کو نیام سے نکالا اور اپنے حلقوم پہ رکھ لیا کہ مولا 1000 مرتبہ زندگی ملے گی تو ہم آپ پر سے جان کو قربان کر دیں گے۔ یہ ایک اتنا عظیم منظر تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اصحاب خدا نے مجھے دیے ایسے اصحاب کسی کو پروردگار عالم نے نہیں دیے۔ تو شب عاشور کے تذکرے میں بھی ہمیں جناب زینب کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے تو ایک خیمے میں جناب زینب سامنے ننھے ننھے بچوں کو بٹھائے ہوئے کہہ رہی تھیں حضرت اون اور محمد، یعنی ایک بچے کی عمر 13 سال تاریخ میں بتائے اور ایک بچے کی عمر 11 سال بتائی ہے تاریخ میں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان کو جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے سامنے بٹھائے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ اے بچوں تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، اور کل قربانی آل محمد کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سکینہ سے پہلے پانی پی لو۔ یعنی یہ ایک ماں کی نفسیاتی کیفیت کو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ بچ جائے، لیکن یہ کتنی عظیم المرتبت مائیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو خود کل کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ بالکل سرور صاحبہ، ابھی ایک کردار جو بہت زیادہ جس کا ذکر ہے، خالی میں یہی بات نہیں کروں گی کہ ان کا کربلا کے دوران جو ہے کردار تھا یا اس سے پہلے کا تھا، اس کے بعد شام اور کوفہ کے بازاروں میں بھی حضرت زینب علیہ السلام کا کردار جو ہے وہ کافی روشن مثال رہا ہے، اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، لیکن یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔
بریک سے آگے ہیں واپس اور سرور صاحبہ ہمیں بتا رہی ہیں یوم عاشور کے حوالے سے. پہلے اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں سرور صاحبہ. دیکھیے ابھی ہم نے شب عاشور کا تذکرہ کیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہمیں شب عاشور میں بھی ایک اہم کردار نظر آ رہا ہے، اور یوم عاشور ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک اتنا عظیم کردار نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی خیمے سے رخصت ہوا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کو رخصت کیا ہے. اور ہم کو وہ عظیم کردار نظر آتا ہے کہ جب جناب آن محمد کی شہادت ہوئی تو مولا حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب وہ آن محمد کو لے کر خیمے میں آئے اور ابھی بچوں کی تھوڑی سی سانس چل رہی تھی، اور جناب امام حسین علیہ السلام نے دونوں بچوں کو برابر برابر لٹا دیا اور کہا کہ میری بہن زینب کو کہاں ہے. تو کسی نے بتایا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنے خیمے میں مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی ہیں. اور امام حسین علیہ السلام جب گئے ہیں جناب زینب کبریٰ کے پاس تو آپ نے سنا کہ وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ خدا سے دعا مانگ رہی ہیں کہ پروردگار عالم تو اس ماں کی کمائی کو قبول کر لے اور بس میرا بھائی بچ جائے. یہ ایک اتنی بڑی مثال ہے تاریخ عالم میں کہ اپنے بھائی کی وہ دعا مانگ رہی ہیں، علی اکبر کی دعا مانگ رہی ہیں اور آن محمد کی دعا نہیں مانگ رہی ہیں. تو یقیناً ایک ماں کا دل تو یعنی میں اس امر پر متفق علیہ ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک آفاقی شخصیت کا نام تھا. بالکل. اور یہ وہ اسٹرانگ کردار ہے جو ہمیں اسٹرانگ کرتا ہے، آج کی عورت کو مضبوط کرتا ہے. بالکل. جب آپ یہ ذکر کر رہی ہیں تو اس چیز کا احساس ہم سب کو کرنا چاہیے کہ آج یہ جو مشعل راہ ہے زینب علیہ السلام کی زندگی، تو اس سے ہمیں سیکھنا ہے اور سیکھتے چلے جانا ہے. اب ہم ذکر کر سکتے ہیں اس کا کوفہ کے بازار یا شام کے بازاروں میں ان کا جو عظیم کردار ہے وہ کیا رہا. کوفہ و شام کے بازاروں میں تذکرہ کرتے ہوئے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب کوفہ و شام کے بازاروں میں پہنچی تو منادی ندا دے رہا تھا کہ خارجی نے خروج کیا ہے اور ان کے سر کاٹ کر لایا جا رہا ہے اور ان کے ناموس کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے عظیم خطبات ارشاد فرمائے. بنت علی کی طرح سرفراز ہے اور زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے. زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے. زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے. زینب فروع دین ہے. زینب اصول ہے. گلزار اہل بیت کی خوشبو ہے پھول ہے. ہر ایک قدم پہ صورت مثل رسول ہے اور صبر و رضا کی راہ میں مثل بطول ہے. زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی. زینب امور امر الہی کی جوت ہے. جوت کہتے ہیں روشنی کو. زینب امور امر الہی کی جوت ہے. زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے. زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے. زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے. اور بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے. کہ جب جناب زینب کبریٰ نے کوفہ و شام کے بازاروں میں عظیم خطبات ارشاد فرمائے اور دربار شام میں جب عظیم خطبات ارشاد فرمائے تو وہاں پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور حکومت میں رہنے والے کچھ افراد موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ کیا آج بازار میں یا دربار میں علی آ گئے؟ اس لیے کہ جناب زینب کی وہی آواز تھی، وہی گفتار تھی، وہی رفتار تھی. اور کیوں نہ ہو کہ شاعر باپ کی شاعرہ بیٹی جناب زینب ہے. فصیح و بلیغ باپ کی فصیح و بلیغ بیٹی جناب زینب ہے. خطیب باپ کی خطیب بیٹی جناب زینب ہے. اور یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ جو خطابت آپ کو وراثت میں ملی تھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اس کے جوہر خوب دکھائے. بازار کوفہ و شام میں بھی دکھائے اور دربار شام میں دکھائے. کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ سے یزید کہتا ہے کہ کچھ تم نے دیکھا کہ تمہارے کنبے کے ساتھ خدا نے کیا کیا، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ما رأیت الا جمیلہ، یعنی میں نے کربلا میں کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے خوبصورتی کے، حسن اور جمال کے. میں ایک مرتبہ یہ سوال کرتی ہوں کہ جناب حضرت علی اکبر کے کلیجے پر ابن انس کی سینہ لگ جانا کیا حسن و جمال تھا؟ حضرت عباس کے بازو کٹ جانا کیا حسن و جمال الہی تھا؟ یا قاسم کا لاشا پامال ہو جانا کیا حسن و جمال تھا؟ اور کیا امام حسین علیہ السلام کے گلے پر شمر کا خنجر چل جانا حسن و جمال تھا؟ لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ یہ بتا رہی ہیں کہ حسن و جمال الہی جب مرضی رب میں بندہ راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز حسن و جمال کی حیثیت رکھتی ہے.
بہت بڑی بات ہے یہ. یہاں پہ جب آپ خطبات کا ذکر کر رہی ہیں سرور صاحبہ، تو کوئی ایسا خطبہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم آپ سے سنیں، ہم جانیں، اس محفل کو میں اس کا ذکر کریں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بہت عظیم خطبات ارشاد فرمائے کوفہ و شام کے بازاروں میں اور شام کے دربار میں، اور شام کے زندان میں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک عظیم کردار نظر آتا ہے. وہ عظیم کردار کہ جب کہ امام سید سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز کو ادا کر رہی ہیں، تو جناب امام اچھا دین اس گھر میں آیا، شریعت اس گھر میں آئی، فقہ اس گھر میں آئی، تو جناب زینب سے زیادہ کون جان سکتا تھا؟ مگر امام سید سجاد نے یہ دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ بیٹھ کے نماز کو ادا کر رہی ہیں، تو جناب امام سید سجاد نے فرمایا کہ پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز کو کیوں ادا کر رہی ہیں؟ تو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ بیٹا دشمن کے یہاں سے جو بھی کھانا اور پانی آتا ہے وہ مقدار میں بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، میں اپنے حصے کا کھانا اور پانی ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کھلا دیتی ہوں، لہٰذا اب اتنا ضعف، اتنی نقاہت بڑھ گئی ہے کہ میرے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا نماز کو دشوار ہے، لہٰذا میں بیٹھ کر نماز کو ادا کر رہی ہوں. تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا ہمیں شام کے زندان میں بھی ایک عظیم کردار نظر آتا ہے، اور اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ جب شام کے زندان سے رہائی پائی ہے تو وہاں پر بھی ہمیں ایک عظیم کردار نظر آتا ہے کہ امام سید سجاد جب دربار یزید سے آئے اور کہا کہ پھوپھی اماں ہم سب کو رہائی مل گئی ہے، تو ہم کو لوٹ کر وطن جانا ہے یا کہ یہیں پہ قیام کرنا ہے؟ تو جناب زینب نے کہا کہ بیٹا لوٹ کے تو وطن جانا ہے، لیکن کیونکہ میں بھائی کو دل کھول کے روئی نہیں ہوں، لہٰذا شام میں ایک مکان خالی کرایا جائے. جناب زینب سلام اللہ علیہ وہاں پر پرسدار بن کر بیٹھی ہیں، اور شام کی رہنے والی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آئی ہیں، یعنی قاتل کے گھر میں مقتول کا ماتم ہو گیا اور قاتل کے گھر میں مقتول کی فرش عذاب بچ گئی. اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا ہمیں عظیم وہ کردار نظر آتا ہے کہ جب تبرکات آنے لگے، تبرکات میں سب سے پہلے شہداء کے سر آئے، تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے شام کے رہنے والی عورتوں نے دیکھا کہ ہر سر جو ہے اس کی وارثہ بی بی کے پاس ہے، مگر 2 سر ایسے ہیں کہ جن کی جانب کوئی نہیں دکھ رہا. ایک مرتبہ ان عورتوں نے یہ کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ماں تو زندہ ہے، مگر میں اون و محمد کو قربان کر چکی تھی اپنے بھائی پر سے. تو یہ ایک تاریخی بالکل، اور یہ وہ اسٹرانگ مثال ہے جو ہم سب کو اسٹرانگ بناتی ہے. سرور صاحبہ اور بھی بات کریں گے، اور دیگر خواتین بھی قافلہ امام حسین میں ان کا بھی کردار رہا ہے، اس پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے ضرور. لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بریک سے آگے واپس، اور اس وقت ذکر ہو رہا ہے زینب علیہ السلام کا، اور جس میں ابھی ہمیں بات کری تھی سرور صاحبہ آپ سے کہ اور جو خواتین قافلہ حسین میں شامل تھیں ان کا کیا کردار رہا، ان کی قربانیوں کے بارے میں آپ کیا ذکر کریں گی؟ اچھا، قافلہ حسینی میں جو خواتین شامل تھیں ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ خواتین جو کہ علی اور فاطمہ کے گود کی پالیاں تھیں، یعنی جناب زینب اور ام کلثوم، یہ وہ بیویاں ہیں جو کہ معصوم ماں باپ سے وجود میں آئی ہیں. اس کے علاوہ وہ خواتین کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں کہ جو اس گھر میں بہویں بن کر آئی ہیں، یعنی بیٹیاں نہیں ہیں مگر وہ بھی افکار حسینی میں بالکل حسین نظر آتی ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ، یعنی اس میں ہم مادر علی اصغر کو لے سکتے ہیں، مادر علی اکبر کو لے سکتے ہیں، مادر قاسم کو لے سکتے ہیں، یعنی امام حسن علیہ السلام کی زوجہ اور امام حسین علیہ السلام کی ازواج مطہرات. اور اس کے علاوہ کچھ خواتین ایسی ہیں جو کہ اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ اتنی زیادہ ہمیں مکمل نظر آتی ہیں شوق شہادت میں. یعنی زہیر بن قین کی زوجہ، یعنی زہیر بن قین شیعہ بھی نہیں تھے، وہ اہل سنت میں سے تھے.
اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں مدینے سے تو اسی زمانے میں زہیر بن قین بھی سفر کر رہے تھے، اور مگر وہ اپنا خیمہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے دور نصب کیا کرتے تھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی مدبھیڑ نہ ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ جناب زہیر بن قین بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر کچھ کھا رہے تھے، اور اس وقت کسی آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ فرزند رسول حسین ابن علی نے تمہیں یاد کیا ہے۔ اب وہاں جناب زہیر بن قین گئے ہیں، کیا گفتگو ہوئی، کیا باتیں ہوئی، مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن جناب زہیر بن قین نے آ کر کہا کہ اپنی بیوی سے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس لیے کہ میں تو شہید ہو جاؤں گا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد لشکر یزید عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی۔ تو ان کی زوجہ، یعنی یہ وہ خاتون ہے جو کہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، لیکن زہیر بن قین کی زوجہ نے کہا کہ واہ زہیر، جب تک دوزخ کے راستے پہ تھے مجھے اپنے ساتھ رکھا، اور جب جنت کے راستے پہ جا رہے ہو تو مجھے تم علیحدہ کر رہے ہو، میں بھی ان عورتوں کے ساتھ جاؤں گی اور ویسے ہی اسیر ہوں گی اور ویسے ہی زندان کی مصیبتیں اٹھاؤں گی۔ تو یہ اچھا، وہاب کلبی کی ماں کا کردار، وہاب کلبی جو کہ مسلمان نہیں تھے، کرسچن تھے، اور وہاب کلبی کی شادی ہوئی تھی، اور جب شادی کے بعد وہ پلٹ رہے تھے تو ایک مرتبہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ آمنے سامنے دو لشکر کھڑے ہوئے، اچھا امام علی مقام علیہ السلام کا لشکر تو لشکر کہلانے کے لائق بھی نہیں تھے، اس لیے کہ اس میں کچھ بوڑھے بھی تھے اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، تو وہ لشکر کی شرائط پر پورا نہیں اترتا۔ تو وہاب کلبی کی ماں نے کہا اپنی بیٹے سے کہ ذرا دیکھ کر تو آؤ کہ سامنے ماجرا کیا ہے۔ اچھا، اب وہاب کلبی واپس آئے، کہا کہ ادھر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، ادھر لشکر یزید ہے۔ بس یہی وہ موقع تھا کہ جب وہاب کلبی امام حسین علیہ السلام کی اور ان کی ماں اور ان کی بیوی خدمت پہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے کلمہ پڑھا، قبول اسلام کر لیا۔ میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتی ہوں کہ انہوں نے کتنی نمازیں پڑھ لی ہوں گی، انہوں نے کتنی نمازیں، کتنے روزے رکھ لیے ہوں گے، مگر اس کے باوجود ان کا مرتبہ اتنا ہے کہ میں اور آپ 1400 سال بعد بھی ان کی گفتگو ان کے متعلق کر رہے ہیں۔ تو وہاب کلبی کی مادر نے، اچھا وہ بچہ جس کی شادی ہوئی ہو وہ کیسا اپنی ماں کا نور نظر لخت جگر ہوا کرتا ہے، مگر وہاب کلبی کی ماں نے اپنے بیٹے کو امام حسین علیہ السلام پہ قربان کرنے کے لیے بھیجا، اور جب لشکر یزید نے وہاب کلبی کا سر کاٹ کر پھینکا ہے تو وہاب کلبی کی مادر نے اس سر کو اٹھایا، اس کو چوما، اس کو بوسہ دیا، اور اس کو واپس لشکر یزید کی جانب پھینک دیا کہ ہم جس چیز کو صدقہ کر دیا کرتے ہیں وہ اس کو واپس نہیں لیتے۔ تو یہ ایسی مثالیں ہیں جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے خاص ہے۔ بے شک سروہ صاحبہ، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائیں، اور واقعی اس کے بعد ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں رہتے ہیں کہ یہ جذبہ، اثار، قربانی، اس سب کا جو درس، خاص طور سے صبر کی جو مثالیں ہیں ہمارے سامنے، وہ ہم ہمیشہ جو ہے اس کو یاد رکھیں۔ آج کی محفل کا مقصد بھی یہی تھا۔ آپ کا بہت زیادہ شکریہ، اور ہمارے ساتھ ہیں راحت گابا، آپ کا ہی بہت شکریہ۔ آپ سے ہم چاہیں گے کہ اس وقت ہمیں آپ نوحہ سنائیں، اور آپ سب کو کہیں گے اللہ حافظ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر انام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور مجھے عشق ہے تو خدا سے غیر، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا
ہوں اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو آلے نبی کا ہے وہی جن کو ذات علی کا ہے وہی پختہ ہے میں تو خواب ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں فقیر خیر انام ہوں میں غلام ابن غلام